نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات. 26واں پارہ سورۃ الحجرات اور اس کا رکوع نمبر 2 آج شروع ہو رہا ہے، اور رکوع نمبر 2 کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اور سورت کی آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی ہے. اور معاشرتی اصول یعنی جس سے معاشرہ سنورتا ہے، معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بنتا ہے، اس صورت کے اندر اللہ نے وہ اصول اور ضابطے بیان فرمائے جس سے انسان کی اور معاشرے کی کیا ہوتی ہے؟ اصلاح ہوتی ہے. تو آج کی ایک آیت مبارکہ میں 2 اصول بیان کیے گے، اصول نمبر 7 اور 8. اور دیکھا جائے تو معاشرے میں جن چیز سے روکا گیا آج وہ بہت عام ہے. پہلی چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. تو خطاب کس سے؟ بولو میرے اور آپ سے. کس سے ہے؟ کیونکہ ہمارا ہی دعویٰ ہے الحمدللہ ہم ایمان والے، تو یہ مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا لا یسخر قوم من قوم، فرمایا کہ نہ مذاق اڑائے کوئی قوم دوسری قوم کا. منع کیا گیا ہے. اور آج کیا بولو بھائی؟ عام ہے. سارے بولو کیا ہے؟ عام ہے. ہاں جی، ایک دوسرے کا مذاق، قوم کا مذاق، قبیلوں کا مذاق، ہاں جی افراد کا مذاق، تو گلی محلے میں ہی. اور مذاق سے مراد کیا ہے؟ ذلیل کرنا. کیا کرنا؟ بولو ذلیل کرنا. یہی تو وجہ ہے کہ اس مذاق کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ کوئی معذرت نہیں کر رہا تھا، وہ کہتا میں صحیح نہیں کیا. ہاں جی، وہ پھر اس بات پہ آ جاتے. پہلے کہہ رہا ہوتا میں کیا کر رہا ہوں؟ بولو مذاق. اور جب کیا ہو جاتی ہے لڑائی تو وہ پھر یہ نہیں کہہ رہا ہوتا میں مذاق کروں، کہتا میں نے صحیح کہا ہے. پھر ساتھ دلیلیں دینا شروع ہو جاتا فلاں نے کہا ہے. ہاں جی، پھر اس کے باپ دادا تک بات چلی جاتی ہے، پھر ان کی قوم تک بات چلی جاتی ہے، پھر اگلا مرحلہ تو سب جانتے کیا ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں ہمارا اسلام اس سے منع کرتا ہے. اور دوسری بات کیا کہتا ہے قرآن؟ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ. جو تجھے نظر آ رہا ہے شاید وہ تیرے اندر جو ہے اس سے وہ کم ہو. یعنی تجھے ان کے اندر عیب، کوئی کمزوری، کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس کی بنیاد پر تو اس کو ذلیل کرنے کی کیا کر رہے ہیں، اور تیرے اندر اس سے زیادہ ذلت والی چیزیں ہو. قرآن کہہ رہا عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، شاید وہ لوگ تم سے بہتر ہو. جو خامیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے کتنی ان میں خوبیاں ہوں، اور جو 2-4 خوبیاں تمہیں اپنے میں نظر آ رہی ہیں اس سے پیچھے پتلی سینکڑوں خامیاں تمہارے اندر موجود ہو. اور یہ حقیقت ہے. سارے بولو یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. تو قوم کا لفظ عموماً یاد رکھنا مردوں پر بولا جاتا ہے. بعض دفعہ ضمن میں عورتیں بھی آ جاتی ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ یہاں قوم سے مراد مرد ہے کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا، کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. پہلے نمبر تو تھوڑا سا انسان ذرا اپنے دماغ پہ زور دے اور سوچے کہ کوئی اگر کسی اونچی یا نیچی قوم میں
پہلے تو اونچی نیچی کوئی قوم نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں سب برابر ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ یہ اللہ نے تعارف کے لیے پیدا کیا، باقی سب نسل انسانیت ہی ہے، سب کی پیدائش کا مٹیریل ایک ہی ہے، سب کے دنیا میں آنے کا بولو طریقہ بھی کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ دنیا سے جانے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو پھر فرق کس بات کیا ہے؟ یہ تو تعارف کے لیے تھا، لیکن ہم نے اس کو عزت کا نشان بنا دیا۔ دوسری بات، کسی نے کوئی درخواست نہیں دی ہوئی کہ اللہ جی مجھے سید بنانا، مجھے فلانا بنانا، کسی نے دیا آپ میں سے بھائی؟ تو یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، کس کو کس قوم میں کیا کر دیا۔ تو جو آدمی دوسرے کی قوم پر انگلی اٹھاتا ہے تو بتاؤ وہ کس پر انگلی اٹھاتا ہے؟ اللہ کی ذات پر اٹھاتا ہے۔ کس پر اٹھاتا ہے؟ اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اس قوم میں پیدا اس کو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اگر کوئی بظاہر ہمیں کام کے اعتبار سے نیچے والے شعبے میں نظر آتا ہے تو اس کو تکوینی طور پر کس نے لگایا؟ اللہ نے۔ کون والدین چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نہ پڑھے؟ کون چاہتا ہے میرے بیٹے کے نیچے کرسی گھومنے والی نہ ہو؟ سارے بولو۔ کون چاہتا ہے میری اولاد کے بعد پراڈو گاڑی نہ ہو؟ تو پھر لیکن ملتی کس سے ہے؟ قسمت سے۔ سارے بولو کس سے؟ تو پھر بندے کا کیا قصور ہے؟ پھر اس کو تانا کس بات کا؟ اس کو تانا کس بات کا؟ اور یہ تو قدرتی تکوینی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ پڑھے لکھو گھر میں ان پڑھ پیدا کر دیتا ہے، اور ان پڑھوں میں بولو پڑھے لکھے۔ کتنے والدین ایڈی چوٹی کا زور لگاتے بچے پڑھ جائیں، نہیں پڑھتے، اور کتنوں کو ٹینشن نہیں ہوتی بچے پڑھ جاتے۔ بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ کہتا اب ہی پڑھ جائے گا، وہ پڑھ جاتا ہے۔ نہ اس نے کبھی حال پوچھا، نہ کبھی وہ ساتھ گیا، نہ کبھی اس نے پوچھا پڑھ رہا ہے یا، لیکن بچہ ماشاءاللہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، یہ بابر چوک میں شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یعقوب ہے، ایوب ہے، جنرل سٹور، اس کے ساتھ آگے ایک مچھلی والا بچہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا وہ دوسرا بھائی کدھر ہے؟ مچھلی بیچنے والا۔ اس نے کہا وہ وکیل بن گیا۔ کیا بن گیا؟ جی۔ میں کہا تو مچھلی بیچتا سی، کہنا نال نال پڑھتا بھی سی۔ اب بتاؤ، اب دیکھنے والا تو اس کو یہی کہے گا کہ یہ تو کون ہے؟ وہ مچھلی بیچنے والا۔ وہ کہہ رہا وہ وکیل بن گیا، اس نے چھوڑ دیا۔ تو یوں بھی بن جاتے۔ اور لڑکا تھا ادھر گلیوں میں رشے میں بیچتا تھا۔ جی ہاں، تو اب کتنے وکیلوں کے بچے بےچارے مر گئے پیسے لگا لگا کے۔ بنتے ہیں بولو بھائی؟ وہ نہیں بنتے۔ ہاں جی، وہ لاکھوں روپیہ فیس بھرتے ہیں، رزلٹ آتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھو کیا کیوں؟ کہتا میں نہیں پڑھتا۔ وہ پھر بےچارے منتیں کرنا شروع ہو جاتے۔ تو اس لیے میرے بھائی اس معاملے میں کسی پر الزام۔ دوسری بات، اللہ نے خاص طور پہ عورتوں کا بھی ذکر کیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ فرمایا عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، یہ مذاق اڑانے والی بظاہر ہو سکتا کلر میں سفید ہو لیکن عقل میں کھوٹی ہو، بولو عقل میں، اور دوسری کلر میں سیاہ ہو اور عقل میں ماشاءاللہ، تو پھر ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں جی۔ اور ایک ماشاءاللہ قد کاٹ میں کیا جناب، اور بظاہر وہ کہتے ہیں عقل کی ٹینچ بھی نہیں، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بظاہر کوئی قد کاٹ 5-6 فٹ کا نہیں لیکن ماشاءاللہ کمال ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور پہ تھا، کیونکہ یہ خیبر سے آئی تھی، ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی، مرضی سے مسلمان ہو گئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لے لیا، ام المومنین بن گئی۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ قد کاٹ کے اعتبار سے کوئی لمبا نہیں تھا، لیکن بعض عورتیں، ہاں جی، جس طرح عورتوں کی عادت بھی ہوتی ہے، ان پر انگلی اٹھاتی تھی قد پر۔ ہاں جی، اب وہ لفظ ہم نہیں بول سکتے لیکن عام ہمارے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے، کیا بولا جاتا ہے؟ ہاں جی، تو کسی عورت نے ایسا جملہ بولا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین
انہوں نے شکایت کر دی، دل دکھا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے انگلی اٹھانے والوں، مذاق کرنے والوں کو فرمایا تم نے ایسا غلط جملہ بولا، یہ اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ اور یہ ہماری زبان پہ عام ہے۔ اللہ رحم فرمائے ایک دوسرے کی۔ اب حالانکہ یہ قدرت خدا کا اپنا بنانا ہے، اپنی تخلیق ہے، اب اس بندے کا اس میں کیا بولو بھائی، لیکن دوسرے اللہ معاف کرے تانے کے طور پہ۔ پھر کسی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا دیا کہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ اب ظاہری بات والد یہودی تھا۔ اب پھر دل دکھا کہ نسب پر کیا کر دیا بولو بھائی، اگر یہودی کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، خود تو مسلمان ہے اور دیکھو حضور کی زوجہ ہے اور ہماری اماں ہے۔ تو اب جب یہ حضور سے ذکر کیا تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں اور آپ یاد رکھیں، فرمایا صفیہ جب کوئی ایسی بات کہے نا تو اسے کہا کرو میرا ابا نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ نسل تو موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ سارے بولو کس سے ہے؟ میرا چاچا نبی ہے، کون؟ ہارون علیہ السلام۔ میرا شوہر نبی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حضور نے تعارف دے دیا کس کو؟ بتاؤ، یہ تعارف دیا کہ صفیہ یہ کہا کرو میرا ابا بھی نبی، میرا چاچا بھی نبی اور میرا شوہر بھی نبی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کیا کرو، اپنے من میں غور کرو ان سے زیادہ نظر آئے۔ وہ کسی شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ جب تک اپنے من پہ نگاہ نہیں تھی ساری دنیا گندی نظر آتی تھی اپنے سوا، اور جب نگاہ اپنے پہ پڑی تو سب اچھے ہیں اپنے سوا۔ اور حقیقت خدا کی قسم یہی ہے، ذرا کبھی بیٹھ کے اپنے میں غور کریں گے نا تو یقین کر لو یوں ہی لگتا ہے سب اچھے ہیں میں ہی گندا ہوں، ہر لحاظ سے۔ کبھی اپنے اخلاق پہ غور کر لینا، کبھی اپنے کردار پہ غور کر لینا، کبھی اپنی گفتار پہ غور کر لینا، کبھی سر سے لے کر پاؤں تک جسم پہ ہی غور کر لینا، بہت سے عیب نظر آ جائے، کیونکہ بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ کس کی ہے بولو بھائی؟ اللہ کی ہے۔ باقی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور رکھی ہے، اور کوئی نہ کوئی نہیں، بہت ہے، وہ تو ہم کبھی بیٹھ کے سوچتے نہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک دوسرے کے عیب ایک پر نہ لگاؤ دوسروں پر، اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے بھی کسی کو نہ پکار، پورا نام لینا چاہیے، نام سے پکارنا چاہیے۔ کسی کو یہودی کہنا، کافر کہنا، فاسق کہنا، یہ ذہن میں رکھیں، چور ڈاکو کوئی بھی آپ جملہ یاد رکھنا، اگر آپ اس میں جھوٹے نکلے بات عدالت میں ہو، کیونکہ اسلامی نظام ہوتا پھر ہمیں پتہ چلتا، تو ایسے شخص کہنے والے کو 20 در سزا ہے اسلام میں۔ کتنے بولو بھائی؟ ہاں 20 در مارنے چوک میں۔ جو کسی مسلمان کو کیا کہے یہودی، کافر، تو تو عیسائی ہے، تو تو چوڑا ہے، اس کی سزا یہ ہے۔ لیکن بات وہی ہے، اسلامی نظام ہوتا تو ہمیں پتہ تھا ہمارے جملے کتنے خطرناک اور کیا سزا ہے۔ اب تو وہی بات ہے، ہر کوئی اپنی لاٹھی اپنی بھینس نہیں پھرتا ہے، تو اس لیے ایسا جملہ کبھی نہیں بولنا چاہیے، ورنہ اگر عدالت میں اس پر کیس کر سکتا اس کو ثابت کر، اور ثابت نہ کرنے پر کتنی سزا بولو؟ 20 درے، ایک بھی لگ جائے نانی یاد آ جائے گی۔ وہ پھول نہیں ہوتا، ہاں جی وہ درہ ہوتا ہے، وہ جو ہے تمر رتن کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بندے کا ایمان لانے کے بعد پھر فسق و فجور والا نام پڑھنا یہ بہت بری بات ہے۔ یعنی ہو مسلمان
اور کام ایسے کرے اوپر جن سے منع کیا تو فرمایا یہ ایمان لانے کے بعد کام انسان کو زیب نہیں دیتے. اب میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں ہے جی، اب وہ رئیسی کثر جو ہے نا وہ ٹاک ٹک کیا ہے ان لوگوں نے نکال دی کہ چول بات کو وہ بڑا کچھ سمجھتے ہیں اور اتنی عام باتیں یہ کر دی ہیں بےہودہ ہے جی اور غلط قسم کی اور ایسے ایسے مذاق کہ اب معاشرے میں ان کو برا اور معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا. ہاں جو اچھے لوگ اچھے کردار والے ہیں ان کے آج بھی ایسی بات سن کے دل لرز جاتا ہے جی. اس طرح آج کل بہت سی گالی ماں بہن کی ایسی ہو گئی ہے کہ دوست کو دے رہا ہوتا ہے. اللہ یہ گالی تو دشمن کو بھی دے تو وہ بھی جان لینے پہ آ جائے گا، لیکن دوست بھی سن کے ہنس کے ڈال دیتا ہے. اب ایک عام سی مثال ہے، اللہ معاف کرے یہ کنجری کی اولاد. کنجری آپ جانتے ہیں ناچنے والی کو کہتے ہیں. تو اب اس نے اس کی ماں کو کیا کہہ دیا لیکن وہ آگے کی کر رہا ہوتا. ہاں جی اللہ معاف کرے وہ کنواری کے آگے کیا گال دیتے، اب کنواری کے گال دیتے. ہاں جی بہن کی ساتھ بھی گال دیتے، یعنی بغیر شادی شدہ اولاد جننے والی. اب بتاؤ زنا کی تہمت لگا دی نا لیکن اس کو چکر ہی کو نہیں. گشتی کا بیٹا، اب الفاظ دیکھے کتنا خطرناک، اس نے اس کی ماں کو کتنی آوارہ عورت کہہ دیا لیکن اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی. جی اللہ رحم فرمائے. یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ اپنی ماں بہن کو گالی دیں گے. صحابہ کرام تو ظاہری بات ہے پریشان ہے، حضور ایسے کیسے لوگ ہوں گے؟ فرمایا دوسرے کو دیں گے وہ اس کو دے گا، اور آج ایسے ہی ہوتا ہے، اس نے دی وہ فٹ اسی کو 2-4 اور دے رہا ہوتا ہے، اور دے رہا ہوتا ہے نہیں دے رہا ہوتا ہے. تو بس تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو ان برے کاموں سے توبہ نہیں نہ کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ ہیں. اور ظالموں کا انجام کیا ہے وہ بار بار قرآن ذکر کرتا رہا، دنیا آخرت میں ذلیل و خوار. میرے بھائی عزت کرو گے تو عزت ملے گی، سکون پہنچاؤ گے تو سکون ملے گا، دوسروں کے لیے کانٹے بچھاؤ گے تو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا. تو اس لیے آج لوگ کہتے ہیں یار ہماری کوئی عزت نہیں کرتا، بھائی ہم عزت کرواتے نہیں. چھوٹے پر بھی حکم ہے شفقت کرو. آپ دیکھو چھوٹے سے شفقت سے بلاؤ کبھی گالی دیتا ہے؟ شریر سے شریر بچہ بھی ہوگا آپ اسلام کے قانون کے مطابق اس سے مخاطب ہو کے کبھی آپ کو گالی. ظالم سے ظالم آدمی معاشرے میں ہوگا بڑے کا احترام کرو بس حکم ہے. آپ اس کو جاتے سلام کرو وہ فوراً کہے گا جی بیٹا جی. ہم بھول گئے چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا بولو احترام. ہاں جی لیکن آج چھوٹوں پر شفقت کوئی نہیں اور بڑوں کا احترام کوئی. ہاں جی تو معاشرے کے اندر میرے بھائی غلط نام سے تعارف بہت برا ہے. ایسے لوگوں کا کیا نام ہوتا ہے؟ شیطان آ گیا. اب کسی مسلمان بھی ہو باشعور بھی ہو اور محلے میں لوگوں میں اس کو کہا جائے شیطان آ گیا تو بتاؤ یہ آدمی تو ڈوب مرنا چاہیے. ایسا لقب جس کو کہا جائے شیطان آ گیا نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان بننا چاہیے. ہم جہاں جائیں کہیں گے مسلمان آ گیا. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.